الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے اوقات بیان کیے۔ متعدد سوالات کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن رات کا کل حصہ آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ دن رات میں جب بھی کچھ ورد وظیفہ پڑھنا ہوگا تو میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان کی سب سے بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی آرام، سکون اور اطمینان سے گزرے، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر۔ زندگی آرام، سکون اور اطمینان سے گزارنا یہ ہر انسان کی خواہش ہے، اور مسلمان اس کے ساتھ یہ شامل کر لیتا ہے کہ جیسے یہ دنیا راہ سے گزرے اسی طرح آخرت بھی عافیت والی ہو جائے، آخرت بھی آسانی والی ہو جائے۔ دنیا و آخرت کی راحت و آسانی کے لیے 5 چیزیں میں عرض کروں گا۔ اگر ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا بھی بڑی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی بڑی آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات ہے جسے زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور یہ جو 5 چیزیں عرض کروں گا اسے آپ اس طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ یہ 5 کی 5 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ جملہ انبیاء کی سنتیں۔ تو گویا 5 سنتوں پر عمل اور 5 چیزوں کا اپنانا ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے گا۔ پہلا وصف، پہلا عمل اور پہلی سنت وہ ہے ذکر الہی، ذکر ربی، اللہ کا ذکر کرنا، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ کرنا، اور اتنا کرنا کہ وہ اللہ کا ذکر دل پر غالب آ جائے، دل ذکر کی لذت سے لبریز ہو جائے۔ یہ ذکر کرنا وہ عمل ہے
کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو، اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اب یہ کثرت سے یاد کرنا کیا ہے؟ کثرت سے یاد کرنا کسے کہیں گے؟ قرآن مجید ہی میں دو آیات ایسی ہیں کہ جن سے اس کے معنی و مفہوم پر روشنی بڑھتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، پہلوئے کے بل لیٹے بھی، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو اتنا خدا کو یاد کرے گا وہ کثرت سے یاد کرنے والوں میں شمار ہوگا، کہ وہ کھڑا ہے تو بھی خدا کو یاد کر رہا ہے، بیٹھا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور وہ لیٹا ہوا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس حکم پہ عمل ہے جو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرو۔ تو یہ ایک علامت کہ کثرت ذکر کسے کہتے ہیں۔ دوسری علامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی علامت ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہو، وہ خرید و فروخت کر رہا ہو، وہ اپنے دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ ایک تو اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنے کام کاج کے دوران جہاں اسے آواز آئی حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، وہ یہ سنتے ساتھ ہی اپنی تجارت، اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف چل پڑے گا۔ تو اسے تجارت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، اسے اس کے آفس نے، اس کے کاروبار نے، اس کے دفتر نے، اس کی دکان نے، اس کے میل جول نے، اس کے دوستوں کی گیدرنگ نے، اس کے گھر کی محفل و مجلس نے، اس کے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھنے نے اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا کہ جب اذان کی آواز سنی مسجد کو چل پڑا۔ یہ ایک معنی کہ اللہ کی یاد سے تجارت غافل نہیں کرتی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ بندہ مومن اتنا کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ اگرچہ دنیا کے کام میں لگا ہوتا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرے گا تو دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں ہے اور دل محبوب حقیقی کی یاد میں ہے۔ تو یہ دوسرا معنی ہے کہ کثرت ذکر کسے کہتے ہیں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ تمہارا دل اللہ کی یاد ہی میں لگا رہے۔ اور یہ کثرت سے ذکر کرنا یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سنت ہے، دائمی سنت۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اب بتائیے پوری زندگی جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا وہ کتنی بڑی سنت ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کثرت ذکر وہ عمل ہے کہ اگر کسی شخص نے دین کے دو طرح کے احکام ہیں، ایک فرائض واجبات جو ضروری ہیں جو ادا کرنا ہی ہے جس سے کسی کو چھوٹ نہیں، اور دوسرے اس کے علاوہ ہے جو کوئی اور عمل ہے وہ کرنا ہے، تو جو دوسرے اعمال ہیں ان کی گنتی بہت زیادہ ہے۔ جیسے جنت میں لے جانے والے اعمال پڑھیں تو ان کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے۔ اب اگر سارے اعمال میں کسی ایک عمل کو اختیار کرنا ہو اور جو سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہو، وہ عمل کیا ہے؟ حدیث مبارک سنیے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے جو احکام ہیں جو فرائض و واجبات کے علاوہ ہے وہ بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے کوئی ایک شے بتا دیں، کوئی ایک شے بتا دیں اتشبث بہ، کہ جسے میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں، کوئی ایک شے بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، فرمایا وہ ایک عمل یہ ہے کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ اگر سارے اعمال کی جگہ کوئی ایک عمل کرنا ہے تو فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ تو یہ ایک عمل کہ جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل۔ اچھا، پھر یہ کثرت سے ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کرام کی پہچان کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے دوست وہ ہے۔ تو گویا اللہ کا ذکر کرنا جو ہے یہ ان تمام فضائل کو شامل ہے۔ اس حدیث مبارک کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم کر لیتے ہیں کہ کثرت سے ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے، ان پہ ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد کروا دیتی ہے۔ اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو بھلائی یاد آ جاتی ہے، وہ کہیں تشریف لے جائیں تو انہیں دیکھ کر لوگوں کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا معاملہ ہے کہ دنیا کی راحت اور آخرت کی نجات دونوں اس سنت میں موجود ہیں کہ اللہ کی یاد کثرت سے کرنا اپنا معمول بنا لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو بے شک اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ تو خدا پاک نے وعدہ فرما لی۔ تو ہم دل کا سکون چاہتے ہیں، جو شروع میں نے عرض کیا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو، اور مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس زندگی میں بھی سکون ہو اور اس زندگی میں بھی سکون ہو۔
اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین۔ اور یہ جو صوفیہ کرام کے سلسلے ہوتے ہیں، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، شاذلی ہے، رفاعی ہے، اور بہت سارے جو صوفیہ کرام کے سلسلے ہیں، ان سارے سلسلوں میں جو پیری مریدی اور یہ جتنا کچھ ہے، ان سب کا جو مرکزی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مرید کے دل میں اللہ کی یاد بٹھا دی جائے، مرید کے دل میں اللہ کی یاد بٹھا دی جائے۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلنتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جنہیں اے بوٹی لائی ہو۔ تو مرشد کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ لفظ اللہ، اس میں جلالت اور نفی اس بات لا الہ الا اللہ، وہ اس کی بنیاد اور اس کا بیج یہ دل میں بو دیتا ہے۔ بیج بونا اس کا کام ہے، اس بیج کو پانی دینا مرید کا کام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مرشد نے نگاہ ڈال دی یا بیعت کے بعد اور مرید ہونے کے بعد بندہ نیک بننا شروع ہوا تو اب اس کے بعد پیر ہی اس کو دھکا لگائے گا، ایسا نہیں۔ پیر نے بیعت کے ساتھ بیج لگا دیا، لیکن اس بیج کو پانی دینا یہ مرید کا کام ہے۔ اور پانی کیا ہے؟ یہی ذکر کرنا، یہی ذکر کرتا رہے، یہی ذکر کرتا رہے، تو یہ جو ذکر کا پودا ہے یہ بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے پھر ایک پورا درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ پہلا عمل اور یہ پہلی سنت جو دنیا و آخرت کے سکون اور راحت کے لیے ہے وہ ہے ذکر ربی۔ دوسرا عمل اور دوسری سنت، پہلا ذکر ربی اور دوسرا ہے فکر قلبی۔ دل فکر کی طرف، سوچ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ سوچنا اور فکر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگ کہ جو آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسا آسمان بنایا، کیسی زمین پھیلائی، کتنے اس کے اندر سسٹم جاری کر دیے، کیا اس کا ڈیزائن بنایا ہے، کتنے اس کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ تو جو آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں وہ بول اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سارا نظام، یہ عرش و فرش، یہ زمین و آسمان، یہ شرق و غرب، یہ نت نئی چیزیں، یہ سمجھ میں آنے والی اور سمجھ میں نہ آنے والی کائنات، یہ ساری کی ساری یہ تو نے فضول نہیں بنائے، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فکر کرنے والے۔ خدا کی ذات میں فکر نہیں کیا جاتا، خدا کی قدرت اور صفات کے مظاہر میں ذکر کیا جاتا ہے کہ خدا نے جو کائنات بنائی ہے اس میں غور و فکر کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ آسمان و زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیسیوں چیزیں بیان فرما کے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان چیزوں میں، کائنات کی مختلف اشیاء میں، درختوں کی پیدائش اور انسان کے وجود میں، سمندروں کی روانی اور دریا کے تیرنے میں، کشتیوں کے چلنے اور بارشوں کے برسنے میں، فرمایا ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں کہ خدا کیسے سمندر سے پانی اٹھاتا ہے، بادل بناتا ہے، ہواؤں کے دوش پہ چلاتا ہے، مختلف جگہوں پہ برساتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، وہاں اسے برف بناتا ہے،
سورج کی گرمی سے پگھلاتا ہے، پھر اسے ندیوں میں رواں کرتا ہے، ندیاں دریا میں شامل ہوتی ہیں، دریا بہتے ہوئے دوبارہ پھر سمندر میں آ جاتے ہیں۔ تو جو آسمان و زمین کے نظام میں غور کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ بادل ہم پہ برسے بغیر ہی گزر گئے، پتہ نہیں کیا فائدہ تھا، پتہ نہیں کیا مقصد، وہ یہاں نہیں برسے آگے برس گئے، یا اللہ وہ آگے بھی نہیں برسے، آگے بھی نہیں برسے، پھر وہ پہاڑوں پہ جا کے برسے، تو پہاڑوں پہ برس کے تو جم گئے، تو جمے ہوئے تو دوبارہ بہہ کے تمہارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ کائنات میں جو غور و فکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں وہ ان چیزوں میں موجود ہے، اور جب بندہ اللہ کی قدرتوں میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنے اسرار کھول دیتا ہے۔ سائنسدان جتنی دریافتیں کرتے ہیں، ایجاد نہیں کرتے، ڈسکور کرتے ہیں، انوینشن نہیں ہوتی، ڈسکوری ہوتی۔ سائنسدان کو نئی شے تخلیق نہیں کرتے، جو خدا کی تخلیق ہے اسی میں سے کچھ دریافت کرتے ہیں، اسی میں سے کچھ دریافت کرتے ہیں۔ تو اب یہ سب کیا ہے؟ تو اب جب غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ اسرار کھول دیتا ہے۔ اب اسرار ایک طرف ان پہ کھلتے ہیں کہ جو محض اسے کائنات اور دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ غور و فکر کریں تو ان کے سامنے اسرار کائنات کھلتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں تو کائنات کے ساتھ خالق کائنات کے اسرار بھی کھلتے ہیں۔ یہ سائنسدان ہے، وہ اولیاء کرام، کوشش کرنے والے کو رب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں تو ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو غور و فکر کرنے والے کو رب اپنے راستے دکھا دیتا ہے۔ تو اب یہ جو فکر ہے، یہ فکر اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، یہ سوچ بچار، یہ تفکر اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے کائنات میں کیسی کیسی چیزیں پیدا کی۔ اور مومن کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی وہ کوئی حیرت انگیز چیز دیکھے، کائنات کے اسرار میں سے، سائنسدانوں کی جو ہے وہ دریافتوں میں سے کوئی بھی شے دیکھے، تو اس کی زبان پہ یہی جاری ہو، سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، سبحان اللہ، یا اللہ تیری شان ہے، یا اللہ تیری شان ہے۔ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اتنا سا ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہاں بیٹھے امریکہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جس ویوز کے ذریعے اور جن لہروں کے ذریعے آواز وہاں جاتی ہے، وہ لہریں پیدا کس نے کی؟ وہ لہریں پیدا کس نے کی؟ اور یہ جو اس طرح کی ڈیوائس بنانے کا دماغ تھا، وہ دماغ پیدا کس نے کیا؟ اور جس دماغ نے یہ بنایا، اس دماغ کے اندر وہ سوچ پیدا کس نے کی؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، یا اللہ تیری شان ہے، یا اللہ تیری شان ہے۔ ایک ذرے کے اندر پہاڑ کو بند کر دے، ایک بیج کے اندر درخت کو بند کر دے، ایک قطرے کے اندر انسان کو بند کر دے، اور ایک قطرے کے اندر دریا کو بند کر دے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، یا اللہ تیری شان۔ تو مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ایسی چیزیں دیکھتا ہے، سائنسدان جتنا مرضی کچھ دریافت کر لیں، جتنا مرضی دریافت کر لیں، دریافت کیا گیا جو اللہ نے پیدا کیا، خالق کل شیء فاعبدوہ، رب نے پہلے فرما دی، فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو رب نے وہ بھی پیدا کیا، تمہیں بھی اور تمہارے اعمال کو بھی خدا نے پیدا کیا، اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی خدا وہ بھی پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں۔ 1400 سال پہلے فرمایا تھا، خدا وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں۔
تو ہم نہیں جانتے تھے کہ جہاز کیا ہوتا ہے، خدا نے پیدا کر دیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ میزائل کیا ہوتا ہے، خدا نے اس کی بنیادیں رکھی ہوئی تھی۔ تو جو کچھ پیدا ہوتا ہے خدا نے پہلے فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرمائے گا جو تم جانتے بھی نہیں۔ تو یہ تفکر اور یہ تدبر اور یہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے طور پہ دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل کے طور پہ دیکھنا، یہ وہ تفکر ہے کہ جو بندے کا دنیا کے اعتبار سے بھی اس کی دماغی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور خدا کی شان کے اعتبار سے غور کرتا ہے تو آخرت میں ثواب کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور ایسا تفکر اور ایسا غور و فکر فرمایا کہ ایک گھڑی کا فکر 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ ایک گھڑی کا فکر اتنی عظیم شے ہے۔ پھر یہی تفکر جو ہے بندہ اپنے عمل کے اندر کرتا ہے، غور و فکر اپنے عمل میں کرتا ہے، اپنی نماز میں کرتا ہے، اپنی عبادات میں کرتا ہے، اپنے قلبی احوال میں کرتا ہے۔ جتنا غور و فکر کرتا جائے گا اتنی بہتری آتی جائے گی۔ اپنے اعمال میں بہتری لانی ہو تو یا تو بہت اچھا سمجھانے والا مل جائے، ورنہ بہت اچھا سمجھانے والا نہ ملے تو بندہ خود بھی غور کر لے۔ آدمی یہ غور کر لے کہ اگر میرے پاس کوئی یہی معاملہ لے کے آتا تو میں اسے کیا سمجھاتا۔ میرے پاس کوئی معاملہ لے کے آیا، جی جھگڑا ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، آپ مجھے مشورہ دیں۔ آپ یہ غور کر لیں کہ آپ کا مسئلہ گویا دوسرا ہی آپ کے پاس لے کے آیا، اب آپ سوچ کے جواب دیں، آپ کو جواب مل جائے۔ گھر کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، باہر کے معاملات ہیں، بندہ اپنی قوت فکریہ کو، اپنی سوچ کو بہتر استعمال کرنے کی عادت بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو دوسری شے کہ جو انسان کو دنیا و آخرت میں فائدہ دیتی ہے وہ ہے تفکر، وہ غور و فکر کرنا۔ تیسری شے سنت بھی ہے اور بہت عظیم عمل بھی ہے، بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ انسان کو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی شے عطا ہی نہیں کی گئی۔ حدیث مبارک کیا ہے؟ اب وہ حدیث مبارک سنا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو صبر سے بڑھ کر کوئی خوبی عطا نہیں کی گئی۔ صبر سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں عطا کی۔ بات یہ ہے کہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ دنیا ہے، جنت نہیں۔ صرف راحت ہی راحت ہو، صرف آرام ہی آرام ہو، صرف سکون ہی سکون ہو، کوئی ایک ذرہ برابر پریشانی نہ ہو، یہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ والی شے ہے ہی جنت میں، یہ والی شے ہے ہی جنت میں۔ وہاں آنکھوں کی ٹھنڈک، وہاں دل کا سکون، وہاں قلب کا قرار، وہاں ہر نعمت موجود، وہاں عیشت راضیہ، من پسند کی زندگی وہ وہاں پر ہے، یہاں نہیں۔ یہاں آدمی کچھ بھی کر لے تو اونچ نیچ زندگی میں صحت کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے آتی ہی آتی، لیکن اس کو بہتر ڈیل کرنا، اسے بہتر ہینڈل کرنا، یہ اصل معاملہ ہے۔ مشکل اتنی بڑی مصیبت نہیں جتنا مشکل کو برداشت نہ کرنا بڑی مصیبت ہے۔ وہ تو مصیبت اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، مصیبت کو برداشت نہ کر سکنا ہی اس سے بڑی مصیبت ہے۔ برداشت کرنا آتا ہو تو مصیبت کو آدمی بڑی آسانی کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے۔ پتہ ہے دنیا ہے آنی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ تو چلے گا، یہ مشکلات تو آئیں گی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر کے ساتھ، کچھ خوف کے ساتھ، جان مال اور کھیتی وغیرہ پھلوں کی کمی کے ساتھ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش کا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ جب تم صبر کرو گے
تو صبر کی وجہ سے مصیبت تو برداشت ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ دوسرا کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں، ظالموں کے ساتھ نہیں، تکلیف دینے والوں کے ساتھ نہیں، پریشان کرنے والوں کے ساتھ نہیں، جسے پریشان کیا گیا اور اس نے صبر کیا خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو جب خدا کا ساتھ ملے گا تو مشکل بھی جائے گی، صبر بھی آئے گا۔ تو زندگی کا تیسرا وصف صبر کرنا ہے۔ تو دنیا کے اندر کیا ہوگا کہ صبر کی وجہ سے تکلیف کی مشقت کم ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسرا، خدا کی معیت، خدا کا ساتھ، خدا کا قرب ملے گا، یہ دنیا میں مل گیا۔ اور آخرت کے اندر کیا ہوا؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ آخرت میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ بغیر حساب کے کیا ہے؟ ایک نیکی کے 10 ملیں گے، یہ حساب ہے، کاؤنٹنگ ہے۔ ایک نیکی پہ 70 ملیں گے، یہ کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے۔ ایک کے 700 ملیں گے، یہ گنتی ہے۔ ایک کے 7 لاکھ ملیں گے، یہ گنتی ہے۔ فرمایا صبر کرنے والے کو بغیر گنتی کے دیا جائے گا۔ تو صبر سے دنیا بھی بن گئی اور صبر سے آخرت بھی بن گئی۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی سنت۔ قرآن پاک میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کا درس کیا ہے؟ صبر کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان سے جدا ہو گئے اور برسوں جدا رہے، یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کلام میں کیا تھا؟ فَصَبْرٌ جمیل، کہ میں تو خوبصورت صبر کروں گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور آگے سارے مرحلے آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ہر مرحلے پہ صبر کیا۔ اور اب فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرے اور جو صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اجر ضائع نہیں ہوا، آخرت میں تو جو خدا عطا فرمائے گا عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر کنویں سے نکال کے بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا صبر کرنے والوں۔ تو یہ صبر ہے، یہ تیسرا وصف تھا۔ چوتھا وصف جس سے دنیا بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فرمایا اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت پر یعنی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اللہ کا جو انعام ہے، جو نعمت ہے، جو احسان ہے، اسے یاد رکھا کرو، اسے یاد رکھا کرو۔ ہم مشکل کو یاد رکھتے ہیں، نعمت کو بھول جاتے ہیں، اور میں نہیں، نعمت کو یاد رکھ۔ تیسری آیت مبارکہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کرو، مشکل کو نہیں کہ بڑے برے حال ہیں، بہت پریشانی ہے، لٹ گئے، مر گئے، دب گئے، پس گئے، کچھ نہیں بن رہا، بڑی مشکلات ہے، یہ نہیں، یہ کہو مالک کا بڑا شکر ہے، مولا کا بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اپنے ان اعمال کے باوجود بھی زمین پہ سلامتی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا نے اگر ایک بیماری دی ہے تو 360 اعضاء کو سلامتی میں رکھا ہوا ہے، ایک مشکل ہے تو لاکھوں نعمتیں ہیں۔
تو خدا کی نعمت کو، خدا کے فضل کو یاد کرو، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر خدا کی نعمتیں یاد کرنا اپنی عادت بناؤ گے تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ہم جسے یاد کرتے ہیں وہی ہمیں ملتا ہے، مشکلیں یاد کرتے ہیں تو مشکلیں ملتی ہیں، نعمتیں یاد کرتے ہیں تو نعمتیں ملتی ہیں۔ تو لہذا نعمتوں کو یاد کرنا اپنی عادت بنائیں۔ یہ دنیاوی فارمولہ بھی ہے، یہ دینی بھی ہے کہ آپ نعمتیں یاد کریں، آپ ہر قدم پہ خدا کا شکر ادا کریں، قدم قدم پہ شکر ادا کرتے جائیں، قدم قدم پہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ اور فرمایا ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہارے لیے شکر کو پسند فرما لے گا، تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے شکر کرنا۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ اعمال سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ شکر ادا کرنا یہ کتنا زیادہ تھا، یعنی یہ کیسی سنت تھی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہونے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو پہلا عمل کرتے تھے وہ رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کر دی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے، لوٹنا ہے، پہلا عمل۔ اور اس کے بعد جتنے معمولات ہیں آپ دیکھتے جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہر قدم پہ ملے گا۔ نارملی بھی انسان دیکھے ہمارے لیے جو سنتیں ہیں، جو دعائیں پڑھنا مسنون ہے، وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے نیند کے بعد جو موت ہے اس کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم اگر اپنی روٹین کو دیکھیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ پہلے پیاس لگی ہوتی ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں، پانی کا ایک گھونٹ بھی پئیں، ایک بھی گھونٹ پئیں تو کیا کریں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ پانی پینے کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا پہلے گھونٹ پہ الحمدللہ، دوسرے پہ الحمدللہ، تیسرے پہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد آدمی لباس پہنتا ہے کہ نارملی سونے کا لباس اور ہے اور بیداری میں لباس اور پہنتا ہے، تو لباس پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوة، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے لباس پہنا دیا، نیا ہے تو بھی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تو جو عمل کرتے جائیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو آپ دن بھر کے اعمال دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عمل کے بعد شکر کرنا سکھایا، حتیٰ کہ واش روم سے باہر نکلیں، ٹوائلٹ سے باہر نکلیں، باہر نکلنے کے بعد جو پڑھنے کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا کر دی۔ تو یہ ہے شکر ادا کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جو دن میں بار بار ادا کی جاتی ہے، اور یہ سنت ادا کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ نعمت پہ رب کا شکر ادا کریں، اور ضروری نہیں کہ نئے سرے سے ملے تو شکر ادا کرے، بندہ بیٹھے بٹھائے کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے لباس عطا فرمایا۔ بندہ شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں برکتیں ڈالتا رہے گا۔
یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد عطا فرما، یا اللہ تیرا شکر ہے روزانہ کی روٹی مل جاتی ہے، کھانا مل جاتا ہے، رزق مل جاتا ہے، رزق کی ذمہ داری تو نے لی ہوئی ہے، ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ شکر کرتے رہے، ایک مرتبہ اسے عادت بنا لیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ نعمتوں کی بارش آپ پہ کیسے ہوتی ہے۔ اور یہ شکر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت اور اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی سنت۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں، میں صرف 2 آیتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زندگی کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، نارملی وہ صبر کے واقعات، آگ میں ڈالے گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنے کا فرمایا گیا، یہ سارے صبر کے احکام۔ لیکن ان سب کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے وہ کون سے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ کلمات شکر کے، آگ میں ڈالے گئے تو بے صبری نہیں، اولاد کو ذبح کرنے کی بات آئی تو بے صبری نہیں، لیکن نعمت پہ شکر۔ الحمدللہ الحمدللہ، مجھے میرے مولا نے بڑھاپے کی عمر میں بھی اسماعیل اور اسحاق بیٹے عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعا کا سننے والا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز عرض کروں، یہ جو الفاظ ہیں نا، ان ربی، میرا رب، ان ربی میرا رب، اس میں بڑی اپنائیت ہے، اس میں بڑی اپنائیت ہے، کیونکہ میرے کے ساتھ جب ہم بات کرتے نا، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا اپنا، تو یہ جو میرے کے ساتھ ہے یہ میرا اپنا، تو ان ربی، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ بار بار آتا ہے، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور بڑا پیار کرنے والا ہے۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریبی ہے، قریبی ہے، مجیب، جواب بھی دیتا ہے۔ بے شک میرا رب قریب ہے، جواب بھی دیتا ہے، قریب ہے، جواب دینے والا۔ تو ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی رحیم ودود، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس پہ چاہے بڑا مہربان ہے، بڑا لطف فرمانے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب۔ تو جب بندہ رب کو میرا رب کہہ کے پکارتا ہے نا، تو پھر قریب کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، مجیب کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، قریب کی شان بھی، مجیب کی شان بھی، رحیم کی شان بھی، ودود کی شان بھی، لسمیع الدعاء کی شان بھی ہے۔ تو دائماً ابدا، شانیں تو اس کی دائمی، ابدی، ازلی، قدیم، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہمارے حق میں ان صفات کی تجلیات کا ظہور تب ہے کہ جب ربی کو ہم بھی دل سے کہیں، میرا رب، میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب غنی کریم، ان ربی غنی کریم،
بے شک میرا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ رب کے ساتھ اپنا تعلق اس انداز میں جوڑتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ مہربان ہے، تو رب اس پہ مہربانی فرماتا ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے شکر کے حوالے سے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا شکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ عرض کرتے ہیں ربی، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے۔ جو نعمت، جو انعام، جو احسان، جو کرم نوازی، جو فضل تو نے مجھ پر، میرے ماں باپ پہ کیا ہے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں، اور مجھے توفیق عطا فرما ان اعمل صالحا، کہ میں ایسا اچھا عمل کروں، ایسا نیک عمل کروں ترضاہ، کہ تو سے راضی ہو جائے، یہ تو نے عمل کیا، میں اس سے راضی۔ لیکن شروع کیا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کر۔ تو یہ چوتھا وصف ہے۔ پہلا ذکر، دوسرا فکر، تیسرا صبر، چوتھا شکر، اور پانچواں وصف کہ جس سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پیارا ہے جو اس کی مخلوق پر مہربان ہے۔ حدیث مرگ میں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ زمین والوں پہ تم مہربان ہو جاؤ، آسمانوں کا مالک تم پہ مہربانی فرمائے گا۔ تو یہ جو مخلوق خدا پہ مہربانی ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، حسن سلوک ہے، یہ دنیا میں بھی بندے کی زندگی آرام اور راحت سے کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی کر دیتا ہے۔ اب اس کی پوری ایک تفصیل ہے کہ اس میں ماں باپ بھی ہیں، اس میں بیوی بھی ہے، اس میں پڑوسی بھی ہیں، اس میں سب لوگ ہیں۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں کہ جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بندہ مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو رب اس کے ساتھ کیسے مہربانی کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو شخص کسی بوڑھے آدمی کی خدمت کرے، اس سے اچھا سلوک کرے، کسی بوڑھے آدمی کے، ضروری نہیں کہ اپنا باپ یا اپنا رشتہ داری ہو، کوئی گلی محلے کا ہو، کوئی انجان ہو، جو کسی بوڑھے آدمی کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں کسی نوجوان کو اس کی خدمت کے لیے مقرر فرما دے گا۔ یہ ہے زمین والوں پہ مہربانی کرو، آسمانوں کا مالک تم پہ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی بدلہ عطا فرما دیتا۔ اور مخلوق کے ساتھ جو مہربانی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ والدین آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیوی آتی ہے۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، جاہلانہ، احمقانہ اور ظالمانہ نہیں، اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، اچھے انداز کا برتاؤ کرو۔ اور فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے شوہروں پر ویسے ہی حق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں۔ یہ جو ون سائیڈڈ کانا سسٹم ہے نا، سنگل آئی والا سسٹم،
کہ سارے حقوق شوہر کے ہی ہیں بیوی کے اوپر، بیوی کا کوئی حق نہیں، یہ سب باطل ہے، یہ ایسا کچھ نہیں۔ قرآن کی آیت بالکل واضح، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بیویوں کے شوہروں پر اسی طرح حق ہیں جس طرح شوہروں کے بیویوں پر حق ہے۔ یہ اگر بیوی شوہر کی عزت کرے، یہ شوہر کا بیوی پہ حق ہے، تو شوہر بیوی کی عزت کرے، یہ بیوی کا شوہر پہ حق ہے۔ اسی طرح باقی تفصیل اب جو بھی لیتے جائیں، کچھ فرق ہوگا ذمہ داریوں کا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ذمہ داریوں کا فرق ہے، لیکن حقوق کے اعتبار سے فرمایا جیسے اس کے اس پہ ویسے اس کے اس پہ۔ جو ہمارا کلچر اور ہمارے معاشرے کا انداز ہے یہ نہیں، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں۔ اچھا، بیویوں کے بعد پھر پڑوسی، فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، قریب کا پڑوسی ہے اس سے اچھا سلوک کرو، دور کا پڑوسی ہے اس سے اچھا سلوک کرو، اور جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ تھوڑی دیر کا پڑوسی کون ہے؟ جیسے آپ، ابھی یہ ان کے ساتھ بیٹھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا، محفل ختم ہوگی، اجتماع ختم ہوگا، چلے جائیں گے، لیکن جتنی دیر بیٹھے ہوئے اتنی دیر وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کے ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کا حق ہے، کونیاں نہ مارتے رہیں، جگہ نہ تنگ کریں، اس کو گھورتے نہ رہے، اس کو پریشان نہ کرتے رہے، اس کی ران کے اوپر اپنا گھٹنا نہ رکھ دیں، یہ سارے حقوق آتے ہیں۔ تو جو پہلو کا ساتھی ہے، پہلو کا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ پھر اس کے بعد سارے انسانوں کے اعتبار سے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تمام لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، حسنہ، اچھی بات، گالی تو اچھی بات نہیں، دل آزاری تو اچھی بات نہیں، برا کہنا تو اچھی بات نہیں، لان تان کرنا تو اچھی بات نہیں، ذلیل کرنا تو اچھی بات نہیں، کسی کو حقیر قرار دینا تو اچھی بات نہیں، کسی کی برادری کنبے قبیلے پہ تان کرنا تو اچھی بات نہیں، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا تو اچھی بات نہیں، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو۔ پھر قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جن میں پوری تفصیل ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، جن میں فرمایا کہ دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا برا نام نہ رکھو، کسی پہ تانا نہ کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک کی قسمیں ہیں، کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کا عیب تلاش نہ کیا جائے، عیب پتہ چل جائے تو اچھالا نہ جائے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ بیان کی جائے۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ بیان فرمائی ہیں کہ اے ایمان والو، یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے، عیب نہ تلاش کرو۔ ہمارے ہاں عیب پتہ چل جائے تو ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا عیب تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر بیٹھے، جو کسی کا عیب تلاش کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر بیٹھے اس کا عیب نکال کے دنیا میں رسوا کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اس کے عیب چھپائے گا۔ تو ہمارے ہاں جو طریقہ ہے نا کہ بھئی پتہ چل گیا عیب کا تو سوشل میڈیا پہ ڈالے، فیس بک پہ ڈالے، اس کو واٹس ایپ پہ ڈالے، اس کو بتا، اس کو بتا، کنبے قبیلے کو بتا، گھر والوں کو بتا، سب حرام، سب حرام، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ عیب تلاش کرنا ہی منع، پتہ چل جائے تو چھپانا واجب، یہ ہے شریعت کا حکم۔ جب مخلوق کے ساتھ بندے کی شفقت کا تعلق ہوگا، پیار کا تعلق ہوتا ہے، پیار کا تعلق ہو، محبت کا، مہربانی کا تعلق ہو، تو پھر آدمی عیب بھی چھپاتا ہے، غیبت سے بھی بچتا ہے، چغلی سے بھی بچتا ہے، وعدہ خلافی سے بھی بچتا ہے، گالی سے بھی بچتا ہے۔ اور جب یہ ان چیزوں سے بچتا ہے اور اچھا سلوک کرتا ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے عرض کی ہے کہ بندہ یہ 5 سنتیں اپنا لے، 5 سنتیں اپنا لیں۔ پہلی ذکر کی، دوسری فکر کی، تیسری صبر کی، چوتھی شکر کی،
اور پانچویں اللہ کی مخلوق پر شفقت کی۔ یہ 5 سنتیں اپنا لیں، دنیا بھی اس کی آسان اور راحت اور عافیت والی ہو جائے گی، اور آخرت بھی نجات والی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔